ماہ ربیع الاول کا یہ انتہائی بابرکت اور عظیم الشان مہینہ ہے، جس میں صرف ایک مٹھی چینی پر یا غنیوں اللہ الصمد کا یہ خاص ورد کرنا ہے، اور انشاءاللہ تیسرے دن عمل مکمل ہونے کے صرف 2 گھنٹے بعد آپ اپنی آنکھوں سے ایک ایسا معجزہ دیکھیں گے۔ غیب سے رزق، مال، دولت اور برکت کی ایسی بارش ہوگی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں، یہ خاص عمل آپ نے لازمی طور پر کرنا ہے 3 ربیع الاول پیر کے دن، 4 ربیع الاول منگل کے دن اور 5 ربیع الاول بدھ کے دن۔ ان 3 دنوں میں عمل مکمل کرنے کے صرف 2 گھنٹے بعد آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت نازل ہوتی ہے، بند راستے کیسے کھل جاتے ہیں، پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ میرے سینے کا وہ راز ہے جسے میں نے برسوں سے سنبھال کر رکھا تھا۔ یہ عمل ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا ایسا نایاب تحفہ ہے۔ جس نے بھی سچے دل سے ان 3 دنوں میں ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ پڑھ لیا، الحمدللہ اس کی پوری زندگی میں پھر کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر آپ بھی اپنی تنگ دستی، قرض اور رزق کی بندش سے تنگ آ چکے ہیں تو اب وقت ضائع کیے بغیر اس 1 منٹ کی شروعات کو دھیان سے سنیے گا، کیونکہ جو طریقہ میں آگے بتانے جا رہا ہوں، جو عمل میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، وہ شاید ہی آپ کو پہلے کسی نے بتایا ہو۔ اگر آپ ربیع الاول کے ابتدائی 2 دن بھی غفلت میں گزار چکے ہیں، ضائع کر چکے ہیں، اور اب تک آپ کو اپنی پریشانیوں، قرض اور رزق کی تنگی سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اب بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3، 4 اور 5 ربیع الاول، پہلے پیر، منگل اور بدھ کے دن، یہ انتہائی مبارک دن عطا فرمائے ہیں۔ خود خدارا اب ان قیمتی دنوں کو خاص سے ضائع مت کیجیے گا، کیونکہ جو موقع آپ کو ان 3 دنوں میں مل رہا ہے، شاید ہی یہ موقع پھر آپ کو دوبارہ نصیب ہو۔ اس لیے ویڈیو کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک بات کو اور اس کے ہر حصے کو انتہائی دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے جائیں، تاکہ کوئی بھی بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ اس ویڈیو کو بھی کہ ابھی لائک کر کے اپنے تمام دوست، یار، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ یہ خاص عمل آپ سے گم نہ ہو اور وقت پر آپ اسے آسانی سے دیکھ سکیں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد جیسے ہی آپ کو اس کے مجزانہ فائدے نظر آ جائیں، کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنی برکات ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ دیگر پریشان حال جتنے بہن بھائی ہیں ان کو بھی اللہ کی ذات پر ایمان پختہ ہو جائے اور وہ بھی اس خاص عمل سے مستفید ہو سکیں۔ ربیع الاول کا یہ مقدس مہینہ عام دنوں جیسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کائنات کے لیے رحمت، برکت اور خوشیوں کا خزانہ لے کر آتا ہے۔ یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے آقا، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی آمد کی برکت سے تاریکیاں ختم ہوئیں، بے سہارا لوگوں کو سہارا ملا اور مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اسی نسبت سے علماء اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا ہر ایک لمحہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اور اس مہینے میں کی جانے والی عبادت یا وظیفے کا اجر و ثواب باقی دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر 3، 4 اور 5 ربیع الاول یعنی پیر، منگل اور بدھ کے یہ 3 دن اپنی فضیلت میں بے مثال ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پیر کا دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طہارت کا دن ہے۔ جب اس مبارک دن کی نسبت 3، 4 اور 5 ربیع الاول کی تاریخوں کے ساتھ مل جاتی ہے تو آسمان سے رحمان کی رحمتیں جوش میں آتی ہیں۔ ان خاص ایام میں جب آپ ایک مٹھی چینی سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا تحفہ اور ان کی آمد کا شکرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ چینی مٹھاس اور برکت کی علامت ہے۔ جب اس پر اللہ الصمد اور یا غنیوں کا ورد کیا جاتا ہے تو اللہ پاک آپ کے رزق، کاروبار اور گھر کے حالات میں ایسی مٹھاس اور برکت پیدا فرماتا ہے کہ تمام تلخیاں، تنگ دستیاں اور غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ان 3 دنوں میں یہ عمل کرنے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ جس طرح اس مہینے کی برکت سے دنیا کو ہدایت ملی، بالکل اسی طرح آپ کی زندگی کے تمام بند راستے کھل جائیں گے۔ غیب سے رزق کی فراوانی ہوگی،
گھر میں سارا سال کبھی مالی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دیکھیے اب اس عمل کے سب سے پہلے اور اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جسے سمجھے بغیر آپ کا یہ وظیفہ کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اکثر لوگ وظائف پڑھتے ہیں لیکن انہیں فائدہ حاصل نہیں ہوتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل کے بنیادی طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی کہ ایک مٹھی چینی پر اس عمل کو کرنے سے پہلے، اپنے ہاتھ میں اس چینی کو لینے کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے اپنی نیت کا کرنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، چاہے آپ رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، مال و دولت میں برکت چاہتے ہیں، قرض کے بوجھ سے نجات چاہتے ہیں، پسند کی شادی کی خواہش ہے، یا آپس میں محبت اور اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے اس مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ آپ نے اس مقصد کی نیت دل میں پکی کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کرنے کے بعد درود پاک سے بھی پہلے آپ نے خاص تسبیح پڑھنی ہے، جس کی تعداد 41 بار ہے۔ یہ تسبیح اصل میں آپ کے اور آپ کی دعا کی قبولیت کے درمیان کھڑی تمام کی تمام رکاوٹوں کو ختم کرے گی۔ ہم دن رات گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہی گناہ ہماری روزی میں بندش اور مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ جب تک ہمارے پچھلے گناہ معاف نہیں ہوں گے، غیب سے مدد کی راہیں کیسے کھلیں گی، پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ اس تسبیح کی برکت کا اندازہ آپ اس سچے اور معجزانہ واقعے سے لگائیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو اتنے بڑے ولی اور محدث گزرے ہیں، کہ ایک سفر کے دوران ایک نان بائی یعنی روٹی بنانے والے کے ہاں ٹھہرے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ شخص روٹی بناتے ہوئے، آٹا گوندتے ہوئے ہر وقت اپنی زبان پر اسی ذکر کو جاری رکھتا ہے۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم جو ہر وقت اس ذکر کا ورد کرتے ہو، تمہیں اس کا کیا فائدہ ملا؟ اس نان بائی نے جواب دیا کہ حضور، اس ذکر کی برکت سے میں نے رب سے جو بھی مانگا وہ دعا فوراً قبول ہو گئی۔ بس ایک دعا باقی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں زمانے کے عظیم عالم امام احمد بن حنبل کی زیارت کروں۔ یہ سن کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تمہارے اسی ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے خود کھینچ کر تمہارے گھر تک پہنچا دیا۔ یہ ہے استغفار کی فضیلت، یہ ہے اس کے کمالات، یہ وہ عظیم الشان کلام ہے جس کے سامنے ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، اور وہ پاک کلام ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے ایک مٹھی چینی کو ہاتھ میں رکھ کر اپنے مقصد کی نیت کر کے 41 بار یہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ 10 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یا درود ابراہیم۔ ابھی کے بھی اسی وقت کمنٹ سیکشن میں عقیدت اور اخلاص کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ استغفر اللہ لازمی لکھیں۔ دیکھیں کمنٹ میں استغفار لکھنے میں بالکل بھی سستی مت کیجیے گا، کیونکہ کیا خبر آپ کا یہ ایک کمنٹ آپ کی مغفرت اور اس عمل کی فوری قبولیت کا ذریعہ بن جائے، اور ہماری اس دعا کی فہرست میں بھی آپ کا نام مکمل طور پر شامل ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ کمنٹ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول سکتا ہے۔ استغفار اور درود پاک پڑھنے کے بعد اب باری آتی ہے اس اصل طاقتور ورد کی، اور اس ایک مٹھی چینی پر پھونک مارنے کے اس خاص طریقے کی، جس کے بعد وہ معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اب اگلی بات کو اور بھی زیادہ توجہ سے سنیں۔ استغفار کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے 10 بار درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسی عظیم الشان اور پیاری عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ اور حضور کی بارگاہ میں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر سلام اور درود بھیجو۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دعا کتنی ہی عاجزی سے کیوں نہ کی جائے،
وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کے ساتھ درود پاک کو شامل نہ کیا جائے۔ یہاں صرف 10 بار درود ابراہیمی پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ آپ کے اس وظیفے کی قبولیت کے لیے اکثیر کا کام کرے گی۔ جب آپ استغفار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر 10 بار درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کا یہ عمل بارگاہ الہی میں فوراً قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے اور آگے کا وظیفہ تاثیر کے لحاظ سے بے مثال ہو جاتا ہے، رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اب آپ نے اس ہاتھ میں رکھی ہوئی ایک مٹھی چینی پر اللہ تعالیٰ کی شان اور بے نیازی کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کی شان بے نیازی اور وہ عظیم اور جادوئی اثر کرنے والا کلام پڑھنا ہے جس کے سامنے دنیا کے تمام بادشاہ اور ان کے خزانے ڈیر ہو جاتے ہیں۔ وہ مبارک کلام ہے اللہ الصمد۔ سبحان اللہ، اللہ الصمد کوئی عام الفاظ نہیں۔ یہ سورہ اخلاص کی وہ عظیم الشان آیت مبارکہ ہے جو پاک پروردگار کی صفت صمدیت اور اس کے کامل بے نیاز ہونے کو بیان کرتی ہے۔ صمد وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، لیکن کائنات کی ہر ایک مخلوق، ہر انسان، ہر چرند پرند، ہر بادشاہ اپنے رزق، اپنی سانس، اپنی صحت، اپنی ضرورت کے لیے اسی کا محتاج ہے۔ مفسرین اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے تمام سہارے چھوڑ کر، مخلوق سے امیدیں توڑ کر، سچے دل سے اپنے رب کو اللہ الصمد کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی اس عاجزی پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ اپنے غیب کے خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، کامیابی کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سمجھیے کہ اس ایک مٹھی چینی پر اس ورد کی کیا فضیلت اور معجزہ ہے۔ چینی جس طرح مٹھاس، خوشحالی اور برکت کا مظہر ہے، اسی طرح جب آپ اس مٹھی بھر چینی پر اللہ الصمد پڑھ کر دم کرتے ہیں تو اس چینی کا ایک ایک دانہ رزق اور مال و دولت کا ایسا سیلاب لے کر آئے گا کہ آپ کا گھر، آپ کی تجوری، آپ کی نسلیں، آپ کے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے۔ چینی کا ہر ایک دانہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور غیبی مدد کا ذریعہ بن جائے گا اور آپ کے گھر کے حالات میں ایسی مٹھاس اور خوشحالی پیدا ہوگی کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، آپ کی نسلیں بھی دعائیں دیں گی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ماہ ربیع الاول کے ان مبارک ایام میں خاص طور پر پیر، منگل اور بدھ کے دن ان خاص تاریخوں میں یہ وظیفہ کرنے کا یہی وہ سب سے کامیاب اور بہترین وقت ہے، یہی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جو لوگ 1 اور 2 ربیع الاول کو اللہ سے مانگ نہیں سکے، وہ 3، 4 اور 5 ربیع الاول، پیر، منگل اور بدھ کے دن اس عمل کو لازمی کریں۔ یہ مانگنے کی گھڑی ہے، اپنے رب کو منانے کا وقت ہے۔ مانگ لو اپنے رب سے جو مانگنا ہے، بھر لو اپنی خالی جولیاں، چاہے آپ پر کروڑوں کا قرض ہو، رزق میں سالوں پرانی بندش ہو، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو یا گھر میں فاقوں کی نوبت ہو۔ آج اپنے رب کی صفت صمدیت کا دامن تھام لو، کیونکہ جو اس در پر جھک جاتا ہے وہ پھر کبھی کسی اور کے در پر دھکے نہیں کھاتا۔ آپ نے اس ایک مٹھی چینی پر اللہ الصمد کو پورا 41 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ۔ پورے 41 بار پڑھ کر چینی پر ہلکی سی پھونک ماریں۔ ابھی کے بھی کمنٹ سیکشن میں بغیر دیر کیے جائیں اور پورے یقین اور محبت کے ساتھ اللہ الصمد لازمی لکھیں۔ اپنے رب کا نام کمنٹ میں لکھنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ الگ، اور کیا خبر کہ آپ کا یہی ایک کمنٹ آپ کی تمام پریشانیوں کے خاتمے کا سبب بن جائے۔ چینی پر 41 بار اللہ الصمد کا دم کرنے کے بعد اب اس وظیفے کا وہ سب سے زبردست اور آخری حصہ باقی ہے جسے ہم یا غنیوں کا عظیم اسم مبارک کہتے ہیں۔ اور پھر اس چینی کا آخر میں کرنا کیا ہے تاکہ رزق کا معجزہ ظاہر ہو سکے، وہ خاص راز میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں، اس لیے اگلے حصے کو ایک لمحے کے لیے بھی مس مت کیجیے گا، بالکل بھی اسکپ کر کے مت دیکھیے گا۔ چینی پر اللہ الصمد کا دم کرنے کے بعد اب اسی ایک مٹھی چینی پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا انتہائی جلالی اور مبارک اسم مبارک یا غنیوں پڑھنا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان نام ہے جس کے اندر غیب سے مالدار کرنے کی ایسی بے پناہ طاقت موجود ہے کہ جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ یا غنیوں اللہ رب العزت کی وہ شان ہے جس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، جس کے پاس کائنات کے تمام خزانے موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ ہی غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ احادیث مبارکہ
اور اللہ کے تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کوئی تنگی، رزق اور غربت کا شکار شخص اس مبارک نام کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غیر متوقع ذرائع سے اتنا رزق فرماتا ہے، اتنی عطا فرماتا ہے کہ اس کی تمام محتاجی اور دست نگری ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس چینی پر یا غنیوں کا ورد کر کے دم کریں گے تو اس کی برکت سے آپ کی دکان، کاروبار اور آمدن کے وہ بند راستے فوراً کھل جائیں گے جن کا چلنا ناممکن لگ رہا تھا۔ یہ عمل بالخصوص ان تمام بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں کے لیے ہے اور اکثیر کا درجہ رکھتا ہے جو روزگار کی کمی، قرض کے بوجھ یا آمدن نہ ہونے کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو اللہ والوں اور کامل صوفیہ کرام کی کامیابی کا وہ پوشیدہ اور نایاب راز بتانے والا ہوں جو آج تک یوٹیوب کی تاریخ میں آپ کو کسی نے اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں بتایا ہوگا۔ اسی ایک مٹھی چینی پر جس پر آپ نے پہلے تمام وظائف اور تسبیحات پڑھی ہیں، اب آپ نے قرآن کریم کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور صورت یعنی سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر اللہ رب العزت کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ عظیم ترین انعام ہے جو ہر قسم کی محرومی، غم اور دشمن کی شرارتوں کے خاتمے کا ضامن ہے۔ اسلامی تاریخ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب کفار مکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ بے اولاد اور بے نام و نشاں ہونے کا طعنہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما کر اپنے حبیب کو کوثر کی عظیم خوشخبری دی، دشمن کا جڑ سے خاتمہ فرمایا اور اپنی رحمت سے مالا مال فرمایا۔ علماء روحانی معالجین فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر میں شفا اور حفاظت کی ایسی بے پناہ روحانی تاثیر موجود ہے جو انسان کے گرد و نواح نوری محفل کا حصار قائم کرتی ہے۔ جب آپ اس ایک مٹھی چینی پر یہ صورت پڑھ کر دم کریں گے تو اس کی برکت سے آپ کے گھر، آپ کے کاروبار اور آپ کی ذات پر لگے ہوئے سخت سے سخت حسد، نظر بد، شدید ترین نظر بد، کالے جادو کے اثرات، رکاوٹیں اور خبیث جنات کے تمام صاحبان فوراً جل کر راکھ ہو جائیں گے اور آپ کو ان تمام شیطانی چیزوں سے مکمل نجات مل جائے گی۔ جن گروہوں میں رزق بند کر دیا جاتا ہے یا روزگار پر تالے لگ جاتے ہیں، وہاں یہ عمل آب کوثر کی طرح تمام برائیوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یاد رکھیے آپ نے اس ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کو پورا 7 بار بما اول آخر مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور آخر میں چینی پر پھونک مار دینی ہے۔ یقین کریں چینی پر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ ابھی کبھی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور پورے خلوص کے ساتھ دل میں الحمدللہ لکھ کر اپنے پاک پروردگار کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے کروڑوں لوگوں میں آپ کو چننا ہے، آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، آپ کو ماہ ربیع الاول میں اس عظیم الشان اور مبارک وظیفے کو سننے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب میں آپ کو اللہ والوں اور کامل صوفیہ کرام کی کامیابی کا وہ آخری اور سب سے بڑا روحانی راز بتانے والا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا۔ اسی ایک مٹھی چینی پر جس پر آپ نے تمام وظائف پڑھے ہیں، تمام اعمال کیے ہیں، اب آپ نے قرآن کریم کے قلب اور توحید کے ذریعے یعنی سورہ اخلاص کا دم کرنا ہے جو اللہ کی پسندیدہ صورت ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی وہ عظیم الشان صورت ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورے قرآن کریم کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اور اس کا ورد کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے اور اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ سورت سورہ اخلاص اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت اور اس کی بے نیازی کا ایسا اعلان ہے کہ جس کے سامنے دنیا کی کوئی شیطانی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ علماء اکرام اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب اس مٹھی بھر چینی پر سورہ اخلاص پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو اس چینی میں ایک ایسی نوری تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کی زندگی سے سخت نظر بد، حاسدوں کے حسد، بیماری، پریشانی، برسوں پرانا کالا جادو، بندشیں اور جنات کے تمام اثرات کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں، کاروبار کو کسی کی نظر لگ گئی ہے یا رزق کی ایسی بندش کر دی گئی
کہ روپیہ پیسہ ٹکتا ہی نہیں، تو سورہ اخلاص کی برکت سے وہ تمام شیطانی رکاوٹیں اور اثرات فوراً جل کر راکھ ہو جائیں گے اور آپ کو مکمل طور پر نجات مل جائے گی۔ آپ کی تمام تنگستیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے اس ایک مٹھی چینی پر سورہ اخلاص کو پورا 7 بار ہر بار مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے اور آخر میں چینی پر پھونک مارنا لازمی ہے۔ ابھی کے بھی بالکل تاخیر کیے بغیر کمنٹ سیکشن میں جائیں اور پورے دل کی محبت، یقین اور اطمینان کے ساتھ الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنے رب کا کروڑوں بار شکر کریں کہ اس نے کروڑوں مخلوق میں آپ کو چن لیا اور ماہ ربیع الاول کے ان مبارک ایام میں اس عظیم الشان اور باثر نیاب وظیفے کو کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ اس دم شدہ چینی کو اپنے گھر میں موجود چینی کے ڈبے میں رکھیں۔ توجہ کرنی ہے، چینی کو گھر کے استعمال میں موجود چینی کے ڈبے یا مرتبان میں ملائیں۔ جب بھی گھر میں چائے، شربت یا کوئی بھی میٹھی چیز بنے، گھر کے تمام افراد اسے استعمال کریں گے تو ان کے دلوں سے نفرتیں ختم ہوں گی، باہمی محبت پیدا ہوگی اور ہر قسم کی بیماریاں، جادو اور نظر بد کے اثرات دور ہوں گے۔ اگر آپ رزق اور کاروبار کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو اس چینی میں چند دانے اپنے کاروبار کے گلے، تجوری یا جہاں بھی آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ دیں۔ انشاءاللہ رزق میں ایسی برکت اور وسعت ہوگی کہ مال رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ عمل کے دوران یعنی نیت سے لے کر آخر تک کسی سے بات نہیں کرنی۔ پورے عمل میں آپ کا باوضو اور پاک ہونا لازم ہے، جگہ پاک صاف ہو۔ اگر آپ پیارے آقا محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو ابھی کے بھی کمنٹ سیکشن میں جا کر پورے عشق اور محبت کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا لازمی لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آپ کے رزق اور عمر میں برکت عطا فرمائے اور اس عمل کو آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔